اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is said the best doctor is not who gives medicine to his patients, but the best doctor is who cares for his patients, who advises his patients to take medicine, who instructs the patients and who prays for his patients. Dear audience, السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں لدھیوال دیپال ضلع اکاڑا کے مشہور حکیم پروفیسر محمد صفدر فاضل الطب والجراحت کے ساتھ. پروفیسر حکیم محمد صفدر نہ صرف علوم اسلامیہ میں ایم فل کر چکے ہیں بلکہ آپ طب کے میدان میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. آپ عرصہ 30 سال سے الخیر شفا خانہ لدھیوال میں مصروف عمل ہیں. پروفیسر صاحب نے حال ہی میں ایک عظیم طبی تصنیف معرفت طب کے نام سے شائع کی ہے. آج ہم ان سے ان کی اس عظیم تصنیف کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ طب کے میدان میں کیسے آئے اور کب آئے؟ طب کے میدان میں تقریباً عرصہ 30 سال سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں مطب کے اندر، لیکن اس کا جو ذوق تھا وہ تقریباً جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو گھر کے اندر کتابیں موجود تھیں طب کی، تو اس کا مطالعہ کرتا رہتا، ذوق شوق بڑھتا گیا. تو پھر ہم نے سن 2000 میں غوثیہ طبیہ کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے ہم نے یہ 4 سال کا ڈپلومہ کیا. پھر آگے ہم نے پھر اس میں ایم فل کیا. تو اصل ایم فل میں جو ہمارا تھیسس تھا وہ مسلم اطباء کا نظریہ تشخیص اور علاج تھا. تو جب ہم نے وہ تھیسس لکھا تو اس میں کافی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا اور اس کے اوپر کافی حد تک جو طب کے علم تھا اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں. تو اس طرح پھر آگے یہ سلسلہ بڑھتا گیا. تو پھر ہم نے یہ کتاب کے بارے میں ذوق پیدا ہوا کہ کوئی ایسی کتاب لکھنی چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو پھر ہم نے یہ معرفت طب کے نام سے کتاب لکھی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس دوران آپ کے اساتذہ اکرام کون کون سے تھے؟ طبیہ کالج کے اندر تو ہمارے یہ اساتذہ میں محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہو چکا ہے. پھر سیم شاہ ان کے صاحبزادے وہ بھی ہمیں پڑھاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کافی استاد تھے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے مختلف اساتذہ سے کالج کے علاوہ بھی رابطہ رکھا، ان سے پریکٹیکل طور پر یہ طب کا علم سیکھا. تو ایک ہمارے استاد تھے فیض احمد فیضی صاحب اکاڑا کے اندر، انہوں نے بھی کالج بنایا تھا. وہ سرکی محلہ میں ان کا کالج تھا، ان کے پرنسپل تھے، وہ بھی طب کے اندر بہت ماہر تھے. تو ان سے بھی کافی حد تک ہمیں طب کا علم ملا. ماشاءاللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو طریقہ علاج ہیں مختلف ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طب یونانی اور طب اسلامی کس طرح سے ایلوپیتھک طریقہ علاج سے مختلف ہے اور ممتاز ہے، اچھی ہے، اور آپ اس کی کیا خصوصیات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو کیسے آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ ایلوپیتھی کی بجائے اگر وہ اسلامک طب سے رجوع کریں اور یونانی طب سے رجوع کریں تو ان کا فائدہ ہے؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. تو اصل میں اس کی طب کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہ تو جب سے انسان دنیا میں تشریف لایا
تو اسی وقت سے ہی طب کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو 1 صدی پہلے اگر چلے جائیں تو طب کو عروج تھا. تو یہ جتنے شعبے ہیں، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، ایروویدک ہے، یہ بعد میں یہ شعبے آئے ہیں. تو اصل میں یہ ایک جدید طریقہ کار ہے، اور انہوں نے بھی اصل میں یہی جو جڑی بوٹیاں ان سے جدید طریقے کے مطابق ادویات تیار کی ہیں. لیکن جو طب ہے یہ اصل میں ان سب کے اوپر قدیم نظریہ یہ پہلے سے ہے، اور یہ ایک نظریے کے تحت علاج ہے. اس کا نظریہ علاج بھی ضد ہے. باقی جتنے یہ طریقہ علاج ہیں وہ علامات کے اوپر ہیں. تو علامات کے اوپر اگر دوائی دی جائے تو وہ علامات تو کنٹرول ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس علامات کا سبب ہوتا ہے، مزاج ہے، اخلاط ہے، تو وہ کنٹرول ہیں. تو پھر بعد میں مرض پھر لوٹ کر آ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور امراض کی جو تعداد بلکہ دن بدن بڑھ رہی ہے. تو طب جو ہے یہ ایک بنیادی علاج ہے، اور یہ مزاج کا علاج کرتی ہے، اور ایک فطری علاج ہے جس سے اگر صحیح طریقے مزاج تشخیص ہو جائے تو وہ مزاج کے مطابق علاج کیا جائے تو جتنی مزاج سے علامات پیدا ہوتی ہیں، جب مزاج چینج ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے اس کی علامات بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ اصل میں مکمل علاج ہے اور ایک فطری علاج ہے. میں چونکہ خود ایک طالب علم ہوں اور تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، تو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے مسائل کا، جسمانی اور روحانی دونوں مسائل کا حل موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسلامی طریقہ علاج ہے، یعنی جس کو ہم ایسٹرن میڈیسن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسلامی طب بھی کہتے ہیں، تو یہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کرتا ہے؟ جی، اصل میں یہ جو جڑی بوٹی ہے یہ ایک پاکیزہ چیزیں ہیں. بلکہ اسلام تو نشہ آور چیزوں سے منع کرتا ہے کہ نشہ کے ذریعے علاج نہ کیا جائے. تو جتنی بھی یہ جڑی بوٹی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے اندر جس طرح کلونجی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے اس کے اندر شفا ہے. تو اسی طرح ثنا کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ ثنا کے اندر بھی موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. بلکہ شہد کو بھی بلکہ قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو اسی طرح بلکہ ہم نے تجربہ بھی کیا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ بچوں کو گلے دبا کر عذاب نہ دو بلکہ کشت شیریں استعمال کراؤ. تو ہم نے اس کے اوپر پھر پریکٹیکل تجربہ بھی کیا. کوئی ایک بچہ تھا، اس کے گلے ٹونسز بہت بڑے ہوئے تھے، بلکہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آپریشن حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. تو ہم نے جب طب نبوی کا مطالعہ کیا اور ہم نے پھر وہ کشت شیریں شہد میں ملا کر استعمال کرائی تو وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا. اس کے بعد پھر اسے گلے پڑے ہی نہیں. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ طب نبوی کے اندر مکمل علاج ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ سچ ہے، لیکن ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے. بلکہ وہ تو ریسرچ شدہ چیزیں ہیں، مقصد تو اس کو استعمال کرنا ہے. وہ جس طرح ہم عبادات سے دور چلے گئے، قرآن سے دور چلے گئے، ذکر فکر سے دور چلے گئے تو روحانی بیماریاں بڑھ گئیں. تو اسی طرح ہم جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ تحفے دیے تو ہم اسی طرح وہ بھی استعمال نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے ہم دونوں چیزوں سے محروم رہ گئے. اگر آج بھی ہم جی، آپ نے ریسرچ کی بات کی تو ماشاءاللہ میں نے یہ پایا کہ آپ نے ایم فل بھی اپنے فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ٹاپک میں کیا، یعنی مسلم اطباء کا نظریہ تشخیص و علاج. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ ایک کتاب لکھی. تو میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. مجھے اس کتاب میں سب سے زیادہ جو خوبصورتی نظر آئی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں معرفت طب میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ڈسکس کیا ہے. تو اس کتاب کا تعارف ہم آپ کی زبان سے سننا چاہیں گے کہ آپ نے کتنے ابواب میں
اگر مختصراً اگر بتا دیں تو کتنے ابواب آپ نے اس کے باندھے ہیں اور ہر باب کا تھوڑا تھوڑا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جی، یہ جو ہم نے نام اس کا رکھا ہے نا معرفت طب، جی تو یہ نام بھی ہم نے اسی لیے معرفت طب رکھا کہ اس کی مکمل طور پر جو ہے طب کے بارے میں معرفت یعنی پہچان ہو جائے ہر چیز کے بارے میں. تو اس کے ہم نے 11 باب بنائے ہیں. تو اس میں 3 باب جو ہیں وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو 2 باب جو شروع میں ہیں وہ بھی طب نبوی کے ہیں اور آخر میں باب جو ہے وہ بھی طب نبوی کا ہے. تو اس لیے ہم نے 2 باب فرسٹ پہلے لے آئے اور 1 باب آخر میں لے گئے کہ برکت کے طور پر کہ جب ابتدا کتاب کی ہو تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو اور جب کتاب کی اخیر ہو تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر برکتیں ہی برکتیں. تو جتنے باقی علوم ہیں وہ اصل میں قرآن اور حدیث کے وہ تو تابع ہیں، وہ تو دنیا کے علوم ہیں، یہ تو حقیقت پر مبنی علوم ہیں. اور اسی لیے تو فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو یہ دین کے علم کے بارے میں فرمایا. بدقسمتی کہ ہم یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دین کے علوم کے مطالعہ سے دن بدن دور ہو رہے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگرچہ میڈیسن کے ٹاپک پہ تو 1000 آف بکس لائبریریز بڑی بڑی ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، تو آپ کی یہ تصنیف کس طرح سے ممتاز ہے دوسری تصانیف سے جو طب کی دوسری تصانیف ہیں؟ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ مختصراً آپ 1-2 جملوں میں بتا دیں. جی، اصل میں نا اس میں ہم نے پہلے نمبر پہ جو بھی بیماری ہے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، پھر اس کی علامات بیان کی ہیں، پھر غذائی علاج بیان کیا ہے، پھر پرہیز، پھر اس کے علاوہ جو مجرب نسخہ جات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے تاکہ ہر طرح صحیح طریقے سے علاج ہو سکے. جی، تو یہ تھے پروفیسر حکیم محمد صفدر صاحب جن کے ساتھ آج سیر حاصل گفتگو ہوئی ان کی تصنیف کے حوالے سے بھی. اور میرے خیال کے مطابق محترم ناظرین، آئی ول سجیسٹ آل آف یو ٹو ریڈ دس بک. دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ ایوری باڈی ایٹ ہوم should know about the basic of medicine. کسی بھی وقت کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو ہر ایک کو بنیادی باتوں سے آگاہی ہونی چاہیے. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس وقت کہاں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. تو آج محترم پروفیسر حکیم صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی اس کا مجھے بھی ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آخر میں ہم ایک دفعہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں محترم پروفیسر حکیم محمد صفدر صاحب کو کہ ان کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں اور ان کی یہ کاوش ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.